یہ بھی بڑا دلچسپ آپ نے سوال کیا. یعنی یہ پردہ، حجاب، عربی میں حجاب کہتے ہیں نا اس کو، یہ جس طرح کہ ہمارے ہاں ایک فقہی چیز یا ایک شریعت کا حکم سمجھ کے بیان کیا جاتا ہے، دین کا پورا ذخیرہ اس سے بالکل خالی ہے. اچھا. نہ یہ قرآن مجید میں اس لحاظ سے زیر بحث آیا ہے، نہ یہ کسی حدیث میں اس لحاظ سے زیر بحث آیا ہے. یعنی یہ بات کہ حجاب کا کوئی حکم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے پیغمبروں نے ایسے بیان کیا ہے. قرآن مجید میں یہ لفظ کہاں استعمال ہوا ہے؟ وہ جو گھر کے دروازے پر پردہ ڈالتے ہیں اس کے لیے استعمال ہوا ہے، من ورائے حجاب. یعنی یہ جو حجاب کا تصور اب ہمارے ہاں ہے، یا پردے کی اصطلاح جو عام طور پر بولی جاتی ہے، یہ قرآن مجید کی اصطلاح نہیں ہے، یہ حدیث کی اصطلاح نہیں ہے. اس لیے میں نے یہاں بھی دیکھیے یہ توجہ دلائی اپنی کتاب میزان میں کہ صحیح تعبیر یہ نہیں ہوگی. یعنی پردے کے احکام، پردے کا حکم، یہ تو ہمارے ہاں ایک اجنبی چیز ہے ہی نہیں. ہمارے علم میں جو چیز بیان ہوئی ہے قرآن مجید میں وہ کیا ہے؟ وہ حقیقت میں یہ ہے کہ مرد و زن کے اختلاط کے موقع پر، یعنی جب عورتیں اور مرد اکٹھے ہوں تو کن آداب کا لحاظ رکھنا چاہیے، آپ جس کو ایٹیکیٹس کہتے ہیں. تو اسی وجہ سے میں نے جو عنوان قائم کیا ہے اپنی کتاب میزان میں، وہ مرد و زن کے اختلاط کا عنوان ہے. یہ بھی ایک آپ یوں سمجھیے کہ اصلاح کی ہے تصور میں، کہ ہم ایک چیز کو بیان کر رہے ہیں تو خواتین کو آپ وہ پیغام دے رہے ہیں جو ان کے لیے قرآن میں ہے ہی نہیں. یعنی ان کو، خواتین ہیں، مرد ہیں، تو ان کو پیغام یہ دیجئے کہ اگر وہ مہذب زندگی بسر کرنا چاہتی ہیں یا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ملنے جلنے کے یہ آداب بتائے. تو جب آپ اس جگہ سے بات کرتے ہیں تو بات ان کی سمجھ میں آتی ہے. لیکن اگر آپ پردے کا لفظ بولتے ہیں تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ عورتوں کو تو باہر نکلنا ہی چاہیے. ان کے لیے تو اصل دائرہ عمل ان کا گھر ہے، ان کو اسی میں بند رہنا چاہیے. کسی ضرورت کے وقت باہر نکلیں تو نکلیں، باہر بھی نکلیں تو پھر اصل میں تو ان کو اسی طرح کا برقع پہننا چاہیے جس طرح کا میں نے اپنی والدہ کے بارے میں آپ کو بتایا. تو یہ تصور اس سے پیدا ہوتا ہے. کیا یہ تصور دین میں ہے؟ آپ سارے ذخیرے کا مطالعہ کر کے آپ کو کہیں اس کا شائبہ بھی نہیں ملے گا. یعنی یہ لفظ کہیں زیر بحث ہی نہیں ہے. جو چیز زیر بحث ہے وہ آداب ہے، ایٹیکیٹس ہیں. یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو تم گھروں میں جاؤ تو اجازت کس طریقے سے لو، تم ملو تو کس طریقے سے اپنے نگاہوں پر پہرا بٹھاؤ. اس طرح کی چیزیں جو بیان کی گئی ہیں اس کے لیے صحیح ترین تعبیر اگر کوئی ہو سکتی ہے تو وہ وہی ہے جو میں برسوں سے اختیار کیے ہوئے مرد و زن کے اختلاط کے آداب، عورتوں اور مردوں کے ایک دوسرے کے ساتھ میل جول کے آداب.